يا أيها المزمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آیت نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں۔ لقو کا جو روٹ ورڈ ہے لام کاف یا، یعنی آمنا سامنا کرنا، ملنا۔ الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ خلو خا لام واو، یعنی تنہائی یا اکیلے میں۔ کہاں پر؟ الہ طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے۔ شیاطین کا جو روٹ ہے وہ ہے شین تو نون، شطن، یعنی دور ہونے والا۔ تو یہ جو ورڈ ہے شیطان کا، یہ ان کے لیڈرز کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ شیطان بھی انسانوں کو لیڈ کرتا ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ مستہزئون ہے زا اور حمزہ۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں۔ یمدو یہ مد سے ہے، میم دال دال، یعنی کھینچنا۔ کس میں؟ فی طغیانہم ان کی سرکشی میں۔ تو عین ہا، یعنی حد سے باہر نکلنا۔ جس طرح آپ نے اگر غور کیا ہو کہ جب سمندر کی لہریں سرکش ہو جاتی ہیں تو پھر کیا اس کا سین ہوتا ہے۔ یامہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یامہون عین میم ہا، یعنی بھٹک رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، شین را یا، یعنی ایکسچینج کرنا، کچھ دے کر لینا، اور دلالہ گمراہی، ضاد لام لام دلل سے ہے، یعنی گمراہی کو خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یعنی علمی ہدایت اور عملی ہدایت کے بدلے میں۔ فما تو نہ رابحت فائدہ مند ہوئی، رابحت رابحا کیا فائدہ مند نہیں ہوئی؟ تجارتہم تجارت ان کی۔ تجارت کا کیا روٹ ہے؟ تا ہا را۔ وما اور نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مہتدین کا روٹ ہے ہا دال یا۔ تو اب تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 14 سے۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو منافقین ہیں ان کی ایک اور عادت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ ہوتے کیسے ہیں، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
اصل میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہر ماحول میں ایڈجسٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے معیار پر پورا اترنے والے۔ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا دیس ویسا ہی بھیس، اس چیز کے یہ دعوے دار ہوتے ہیں۔ تو جو ایسا نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ نان سینس، دقیانوسی، اس کو یہ سینس لیس سمجھتے ہیں۔ اور ان کی جو دوسری خوبی ہے وہ کیا ہے؟ استہزاء۔ استہزاء کیا؟ مذاق اڑانا دوسروں کا، دوسروں کی حالت دیکھ کے اس پہ ہنسنا، اور خود کو بہت ڈیسنٹ سمجھنا اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، اور کہ نا نان سینس، یہ لوگ نان سینس ہیں، یہ تو کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ خود کو سمجھتے ہیں بہت سپر، مالدار، انتہائی مالدار، پڑھے لکھے، مینرز والے، اور جو دین پر عمل کریں ان کو یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی دین والا ان کو کوئی بات بتائے تو بہت عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ لیٹسٹ ہے، آج یہ باتیں نہیں چلتی، تم کیا مطلب مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہو اور قبر کی ہولناکیاں بتا رہے ہو۔ اور جب ان کو دین والے مال خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور نمازوں کے لیے تمہیدیں باندھتے ہیں، پھر یہ بات کرتے ہیں واٹ نان سینس، یہ لوگ لیٹسٹ نہیں ہیں، ماڈرن نہیں ہیں، انہیں ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں اور ان جیسے عمل کریں۔ ویسے ان کے پاس بات کرنے کو بہت سے ٹاپک ہوتے ہیں کہ کوئی جیت نہ پائے ان سے، ان کو ہر ٹاپک پر عبور حاصل ہوتا ہے، ڈسکشنز بہت کرتے ہیں یہ۔ تو پھر اصل میں منافق جو لوگ ہیں ان کے حلیے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایونٹ پہ ان کے حلیے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں موقع کے حساب سے۔ مسجد میں یہ کسی اور حلیے سے جائیں گے، شادیوں میں کسی اور حلیے سے، اور بازار میں جب یہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو پھر ان کا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دوسری طرف جب مسلمانوں سے ملیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری طرح کے لوگ ہیں، ہم کافروں سے ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی یہ ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر جو شیطان ہے نا، یہ یہودیوں کے علماء کو کہا جا رہا ہے۔ تو اگلی آیت ہے 15، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کی جو نیچر ہے نا ان کے اکارڈنگ، کہ اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، کس میں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہے نا سینس لیس لوگ، نان سینس لوگ، یہ خود ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے لیکن ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ان کی جو سرکشی ہے نا، یہ جو ان کی سوچ ہے، جو انہوں نے اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے، اس میں ان کو بھٹکا رہا ہے۔ اور دوسرا، ہر وقت ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بات، کہ یہ سچویشن کریٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ہر وقت بے چین رہتی ہے، ہر طرف کی یہ لوگ خبریں رکھتے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، اور کون کیا بات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ساری انفارمیشن ان کو ہونی چاہیے۔ اور ان کی جو طبیعت ہے اس میں نہ تو سکون ہوگا اور نہ قرار ہوگا، کیونکہ جنہوں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے
وہ دوسروں کے جو معاملات ہیں اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ گمراہی کو، یعنی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارتہم، ان کی تجارت، وما اور نہ کانوا تھے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی جو ہدایت تھی ان کو مفت مل رہی تھی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کا ہدایت سے کوئی بھی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں کہ ہدایت کو لیتے کیسے ہیں، حالانکہ وقت کے جو پیغمبر تھے ان میں موجود تھے اور آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو اتنا اچھے ماحول میں اور پیغمبر بھی ہے تو تب بھی ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، کیونکہ یہ خود کو چینج کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، یہ اپنی ہی پسند کی زندگی کو زیادہ ترجیح دے رہے تھے۔ تو اصل میں یہ لوگ پھر کیا ہیں؟ یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ نبی کی موجودگی میں ہی یہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انہیں جو تھا اندھیروں میں رہنا پسند تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی تانے بانے بنتے رہنا۔ اصل میں ان کو بہت سے گمان ہوتے ہیں خود پر، اپنی ذات کے بارے میں، خود پسندی بہت ہوتی ہے ان کے اندر۔ پھر دوسرا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر قرآن سمجھا تو پھر کیا ہے؟ عمل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کو پڑھو ہی نہ۔ تو پھر کیا، جو صحابہ کرام تھے یہ منافقت کے جو سمپٹمس ہیں اس پہ بہت چیک رکھتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور جو قرآن کی محفل ہے اس کو ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ اس سے ایمان کا جو کنڈیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر زیادہ نہیں تو ڈیلی کی 2 آیات بھی سمجھ کے پڑھے تو کم سے کم اس کو اندازہ ہوگا، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی قرآن میں لکھا کیا ہے، تو اس طرح اس کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع بھی ملے گا کہ وہ کس ٹریک پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ